ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ہمارا آج کا موضوع پاک بھارت متوقع جنگ ہے۔ جو کچھ بھی انڈیا نے 23 تاریخ کو کیا، پاکستان نے اس کا جواب دیا، قومی سلامتی کا اجلاس ہوا۔ اب وہ ساری باتیں جو پہلگام میں ہوا اور اس کے بعد انڈیا نے جو پاکستان پر قدغنیں لگائیں، دھمکیاں دیں، اس کے جواب میں پاکستان نے سلامتی کونسل کی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس کی جوابی کارروائی کی، اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ ایک جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پاک بھارت جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں دونوں ملک؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت بیلنسڈ پینل موجود ہے۔ امجد اقبال صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ جناب ویلکم امجد اقبال صاحب۔ ہمارے ساتھ دوسرے شریک گفتگو ایک انتہائی محترم معزز قانون دان خاتون ہیں، ڈاکٹر نرگس ناہید ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ چیئرپرسن ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایجوکیشن اینڈ کلچرل کمیٹی کی۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ امجد اقبال صاحب، لمبی تمہید باندھے بغیر آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا پاکستان اور ہندوستان ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا۔ میں بھی بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کوئی ادھر ادھر کی بات کیے، میں تو پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی جنگ ہو، کیونکہ اس میں صرف کسی ایک کا نہیں، اس میں دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو امکانات کی بات ہوتی ہے، مجھے تو وہ ایسا فی الحال اس وقت کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس بات کا جو میں نے بات شروع میں کی ہے، اس کا ادراک بہت اچھی طرح سے بھارت کو بھی ہے کہ وہ کوئی اتنا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مہم جوئی کرتا ہے، اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے جس سے جنگ کا خطرہ ہو، تو اس میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ امجد اقبال صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ جی، ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کل کہا، جب وہ اعلان کر رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی روکا تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ تو آج کے اخبارات میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ انہوں نے بند کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو اخبار میں جو خبر چھپی ہے اس میں یہ ہے اتنا کہ جی کہ وہ جناب اس کا بہاؤ میں 5000 کیوسک فٹ کا کوئی کمی آئی ہے، کر دی گئی نہیں، کمی آئی ہے۔ ویسے میں ایک جہاں تک اگر آپ اس کو چیک کریں، جو ان دریاؤں میں جو پانی کا بہاؤ ہے، پانی آتا ہے، اس میں روزانہ کی بنیاد پر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اگر اوپر بارش ہو گئی ہے تو پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، اگر کمی ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی تو پانی کا بہاؤ کم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آفیشلی ایسی کوئی یا دفتر خارجہ کی طرف سے یا ان کے کسی ایسے کوئی دفتر کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم نے پانی روکا، یا ادھر سے کہا گیا ہوگا کہ ان کو پانی، یہ اس طرح کی خبریں، اس طرح کے معاملات، جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی، دونوں طرف میں، اور خصوصی طور پہ انڈین میڈیا جو ہے اس نے تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ ایک پروپیگنڈا کی ایک آگ جو جلائی ہوئی ہے اس میں وہ اس الاؤ میں وہ زیادہ سے زیادہ وہ تیل چھڑک رہا ہے اور لوگوں کے اندر ایک کوشش کر رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے کی کہ جنگی ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ بھارت کے میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے میڈیا میں اس طرح سے نہیں، صرف جواب دینے کی حد تک چیزیں ہیں، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، میں نے چونکہ آپ نے بات شروع کر دی ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر انڈین میڈیا اور پاکستانی سوشل میڈیا دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پہ تو لوگ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جی جنگ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں پاکستان کے سوشل میڈیا جو پاکستان کو چل رہے ہیں وہ میمز بنا رہے ہیں، اس میں مزاح ان کا وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، یعنی اس کو لائٹ جس طرح موڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان بھارتی جو اعلانات ہیں، جو بھارت کے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے، اس کے جواب میں کہیں کوئی پاکستان ان کو نان سیریس طریقے سے لے رہا نہیں، برابر کا جواب دے رہا ہے پاکستان، ان کی ہر چیز کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے مدبرانہ طریقے کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ان کا جواب اسی طرح سے دے رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی اگریشن نہیں ابھی تک کی گئی، نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز کو جو اضافی ہو۔ اب دیکھیے انہوں نے
واگا بارڈر کو انہوں نے اٹاری کو بند کیا، پاکستان نے جواب میں واگا بند کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم سنتاس معاہدہ ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. اس کے بہرحال اس پہ ایک لمبی بات ہو سکتی ہے سنتاس معاہدے کے حوالے سے، اس کو ان کو سسپینڈ کرنے سے کیا مطلب ہے اور کیا ہو سکتا ہے، فوری طور پر کیا اثر ہو سکتا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان نے کیا ہے، پاکستان نے فضائی حدود بند کی ہیں. اس فضائی حدود کا اس کو فوری طور پر نقصان بھارت کو بہت زیادہ اس کا ہوگا، اور یہ ان کو یہ سمجھ لیں کہ سزا ہے ان کے لیے، بہت بڑی سزا ہے جو پاکستان نے ان کو دی ہے. اور وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ اندر سے اتنا پریشر آئے گا بھارت کے اوپر. صرف اس پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ کی، اسی کے اوپر ان کے اوپر آئے گا، اور آج سے ہی اس کے اوپر واویلا شروع ہو چکا ہے. اور وہاں کی اپوزیشن جماعتیں، بھارت کی اپوزیشن جماعتیں خود اپنی حکومت کو اس کے اوپر، اب بھیا آپ نہ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، نہ کوئی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، نہ کوئی آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے، آپ نے کیس دوسرے ملک کے اوپر ڈال دیا. اپنی آپ کی سیکیورٹی کہاں پہ ہے؟ اگر کنٹرول لائن سے 400 کلومیٹر دور وہاں پہ کچھ اعداد و شمار کے مطابق 7 لاکھ اور غیر جانبدار اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ فوجی آپ کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ اگر یہ پاکستان کے ISI کے لوگ انفلٹریٹ کر گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شرمناک ہے ہندوستان کی یہ 9 لاکھ فوج، 12 لاکھ فوج اور سیکیورٹی ایجنسیاں. تو اس طرف تو بات نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے کروا دیا، پاکستان، پھر آپ کو پاکستان کی بیعت کر لینی چاہیے نا، آپ کو پاکستان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے کہ جی کہ آپ کی 12 لاکھ فوج کو شکست دے کے 3 بندے یا 4 بندے یا جتنے بھی تھے وہ وہاں پہ پہنچے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ یہ سارا نکل بھی گئے. یہی بات ہے کہ وہ پھر وہ نکل گئے. آپ نے اگلے دن چند گھنٹے بعد وہاں پہ 2 معصوم کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا صرف شعبے میں، اور وہاں پہ پورے کے پورے، اس کے باوجود کہ وہاں پہ اتنی فوج ہے، 12 لاکھ فوجی ہے، اور وہ پورا علاقہ باہر نکلا. وہاں پہ احتجاج کیا لوگوں نے کہ یہ آپ نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا یہاں پہ. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کے اوپر سے توجہ اٹھانے کے لیے وہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. الیکشن جیتنے کے لیے وہاں کی حکومت یہ عام طور پر یہ کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک کشیدگی پیدا کرتی ہے، کہ جنگ کا ماحول پیدا کرتی ہے، سینٹیمنٹ کو استعمال کرتی ہے سیاسی مقاصد کے لیے. ابھی بھارت کے اوپر 2 چیزیں ہیں. میں اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہ پھر کیوں کیا بھارت نے یہ فالس فلیگ آپریشن، جس کو اس پر ہم بعد میں آئیں. ابھی تمہارا سوال یہ ہے کہ جنگ نہیں، میرا نہیں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جنگ ہوگی، لیکن پاکستان یہ ہے کہ پاکستان پوری طرح سے تیار ہے. پاکستان ایک لمحے کے لیے بھی یعنی کوئی غافل نہیں ہے. کوئی اس طرح جس طرح کا وہاں سے کوئی ایک انگلی آگے کرے گا تو اس کی انگلی پھر واپس نہیں جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر نرگس ناہید صاحبہ، آپ کی ٹیک کیا ہے اس میں؟ سر بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک معاملات کو آپ بجائے یہ کہ آپ ٹیبل ٹاک سے اسے حل کریں یا آپ باہمی کوئی نیگوشیشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ اسے جنگ کی طرف دھکیل دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور امجد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جنگ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ، بلکہ بھارت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور وی شور اباؤٹ دیٹ کہ ایسا ہوگا نہیں. یہ صرف واقعہ انہوں نے ایک لوگوں میں درمیان میں ایک خیال کو کریٹ کر کے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، سیاسی فائدے لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا، جو کہ اٹس ناٹ فیئر. ایسا ہونا نہیں چاہیے عام طور پہ کہ آپ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی باتیں آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کر دیں. آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے. اور باقی صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں دیکھیں نا کہ آپ کی اپنی سیکورٹی کیا چیز ہے، اپنے لا اینڈ آرڈر کدھر ہیں. آپ اپنے لا اینڈ آرڈر کے تحت کام کریں. آپ لوگوں پہ اپنے الزام دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے. خیر میری بھی یہی بالکل ان کی دعا، میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ کی طرف نہ ہی دھکیلے. جنگ کو چھوٹی بات نہیں ہے سر. ہم نے دیکھا ہے کتنی تباہی ہوتی ہے اور ہر طرف سے. مگر میں پھر کہوں گی کہ پاکستان کو اتنا ایزی کوئی لیتا نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے. اور انشاءاللہ بتائیے آپ کہ پاکستان نے جس طرح امجد اقبال صاحب نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ تیار ہیں، ہماری مسلح افواج، انہوں نے کلیئرلی بات کہی کہ اگر وہ ہماری طرف انگلی کریں گے تو وہ پھر انگلی واپس نہیں جائے گی. ایگزیکٹلی. پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے، یہ بڑا مثالی ہے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے اس معاملے کے اندر متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ بالکل سر. دیکھیں نا کہ اس میں آپ ایک پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے،
نون لیگ کے ساتھ بے شک ان کا الحاق ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیں بلاول صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم حکومت کے موقف کے ساتھ ہیں، ہم علیحدہ نہیں ہیں، اور باہر اگر لوگوں تک آپ کا یہ امپیکٹ جانا بھی یہی چاہیے کہ سارے لوگ اتفاق سے ہیں، متفق ہیں، کیونکہ معاملات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں جب اتفاق نہیں ہوتا۔ تو جب ہمارا یہ ایک متفقہ ہمارا فیصلہ ہے، اور حکومت جو فیصلہ کر رہی ہے، جو ہماری افواج پاکستان فیصلہ کر رہی ہے، اور انہوں نے بڑا کلیئر کٹ ان کا سٹانس ہے، اور ہم سب ان کے سٹانس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری قوم جو ہے وہ اپنے حکومت کے ساتھ ہے، اپنی افواج کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی سلامتی سر مقدم ہے، کوئی شک پہلے پاکستان ہے پھر کچھ اور چیز ہے۔ ہمارے یہ ساری سیاسی جماعتیں، ہمارے سارے عہدے، یہ کچھ بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن ملک آپ کا پہلے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کسی اور چیز کا آپ کو سوچنا امجد چاہیے۔ اقبال صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قوم متحد ہو کر ہندوستان کے مقابلے میں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے رویے کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے اس والے سے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا رویہ تھوڑا سا تقسیم سا نظر آتا ہے، اس میں کچھ لوگوں کے مطلب جن کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جن کے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہر جماعت کے اندر کچھ لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، اس لیے پی ٹی آئی میں ہے پی ٹی آئی میں ہے، کیوں نہیں ہے، ہمیں میں ماننا آپ سے چاہیے۔ پوچھ دیکھیے بیرسٹر گوہر کی جو اس وقت چیئر پرسن ہے جو پی ٹی آئی کے، وہ سمجھدار انسان ہے، اور دیکھیں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وزیر اعلیٰ وہاں پہ جس طرح کی وہ بڑکے مارتے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس معاملے پہ دیکھیے تو پی ٹی آئی کی جو حکومت خیبر پختونخوا کی کابینہ جو وہاں کی ہے، اس نے جو ایک شو کیا ہے اس کے اوپر، جو رد عمل ان کا کابینہ کا رد عمل، پوری کابینہ کا، حکومت پوری کا، وہ پوری کا بالکل، اس کو آپ اگر آفیشلی ہم دیکھیں تو وہ تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے تو کہا کہ اس معاملے پہ ہم سارے متحد ہیں، ایک ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ضرور آئی ہیں کہ جس کو نیگیٹو آپ یہ مارکنگ کر سکتے ہیں، جیسے عمران خان کی بینڈ، وہ ان کو بھی کہہ لیں چلیں، وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے، وہ تو کسی اور وجہ سے ان کی ہم دیکھ، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز کی ضرور نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا، پی ٹی آئی کا جو بیرون ملک بیٹھا ہوا سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کی طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو قسم کے تاثرات اور پروپیگنڈا آیا ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی افواج کے خلاف ہے، پاکستان کے ملک کے خلاف، انہوں نے قومی سلامتی کے خلاف بہت ساری چیزیں دی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ چیزیں اس کے اوپر تھوڑا سا پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاہیے، اگر وہ ان کے لوگ ہیں تو پھر ان کو روکیں، اگر ان کے نہیں ہیں تو پھر اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں کہ جی کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کبھی اعلان نہیں کیا تو اس کا مطلب انہی کے لوگ ہیں۔ یہ جو تاثر ہوتا ہے اس طرح کا، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ شہرت کو خراب کرتی ہیں جماعت کے اپنے جو ایک عوام کے اندر، ایک سیاسی جماعت کو تو عوام کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو عوام کے اندر اگر ان کے حوالے سے کوئی رائے خراب ہو رہی ہو تو اس کو درست کرنا چاہیے، تو ان کو ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ڈالر کمانے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ جو جی میں آتا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں تھوڑا سا ایک فقرہ اگر تھوڑا سا کہہ دوں کہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر وہ انڈین فوج کی حمایت کا اعلان کیا دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی، تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کو ضرور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ان کو بھی جو لوگ موجود ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جی کہ پہلے پاکستان ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں، یہ ملک ہوگا تو ہم سارے سیاست بھی کریں گے، لڑائی بھی کریں گے، جو مرضی آپس میں کرتے رہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سارے اکٹھے۔ اچھا، اس پہ میں ایک چیز اور، کہ ایک میں دیکھ رہا تھا کل ایک انڈین چینل کے اوپر، وہاں پہ ایک تاثر اس طرح کا دیا جا رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ کوئی عوام کے اندر تقسیم ہے، اس وقت موقع بڑا اچھا ہے کہ جی کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں۔ اس کے جواب میں خود ایک بھارتی تجزیہ کار تھے، انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ پاکستانیوں کی نیچر کو، پاکستانیوں کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، ان کے اندر جتنی بھی مخالفت ہوگی، جتنی بھی ان کے اندر لڑائی ہوگی، جب یہ معاملہ ہوگا تو وہ ساری کی ساری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ وہاں پہ بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بات کو سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے چند ایک لوگوں کو کوئی شرارت نہیں کرنی چاہیے۔ 65 کی جنگ میں یعنی جماعت اسلامی کے خلاف ایوب خان صاحب کی مہم جوئی کا تو سب کو پتہ ہے، جی جی،
تو جب اعلان جنگ ہوا تو سارے اکٹھے ہو گئے تھے. مولانا مودودی بالکل. رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو لیڈر تھے انہوں نے اپنی مکمل سپورٹ کا اعلان کر دیا اعلان تھا. کیا. بالکل ایسے اس تھا. کے بعد جب عملی طور پر انہوں نے ٹھیک ہے، بالکل شملہ معاہدہ کے لیے جب ذوالفقار علی بھٹو جانے لگے ہاں اس وقت بھی اپوزیشن وہ سب اکٹھے ہو کے انہوں نے اکٹھے ہو روانہ کے کیا ان کو تھا. انہوں نے دیا تھا. بالکل تو ایسے ہی. پاکستان کی جو قوم ہے اس کے اندر ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے. اس بارے میں ہمارے دشمنوں کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. امجد اقبال صاحب، پھر ہندوستان نے یہ پنگا کیوں لیا ہے؟ فالس فلیگ آپریشن، یہ بہت بڑی بات ہے. جی جی بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی یہ اور چھوٹی سی بات نہیں ہے، نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی ہلکی سی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک سارا دیکھنا پڑے گا جو اس وقت بھارت کے ارد گرد ہو کے آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں بھارت کے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ جو پچھلے کچھ عرصے سے جس طرف چلے گئے ہیں ان کو دیکھیے، بلکہ یہاں تک کہ بھارت کے اندر اس وقت یہ چیز چل رہی تھی کافی عرصے سے کہ یہ انہوں نے باقاعدہ کیمپین شروع کی ہوئی تھی، پروپیگنڈا شروع کیا تھا، اپنی فوج کو اسی طرح کا مشورہ دے رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لو آپ. ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ بنگلہ دیش نے کہا کہ چین وہاں پہ آ کے اپنا اڈا بنائے، پاکستان سے کہا کہ ہمیں JF-17 دیں اور یہ ساری چیزیں مل کے جب وہاں پہ یہ سلسلہ ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ یہ وہ جو اسپیشلی اوپر والی جو 7 ریاستیں ہیں ان کی نارتھ ایسٹ والی کہ جن کو 7 سسٹرز وہ کہتے ہیں، ان کے کو جو راستہ جاتا ہے جس کا نام چکن نیک عام طور پر لیا جاتا ہے، چکن کوریڈور، چکن کوریڈور یا چکن نیک اس کو کہتے ہیں باقاعدہ. وہ تو انہوں نے کہا جی اس کا یہ کہا تھا کہ اس کو ہم ایلیفنٹ نیک بنا دیتے ہیں، اس کو قبضہ کر کے یہاں بنگلہ دیش کے. ایک تو چیز پہلے یہ ہوئی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک سفارتی سطح اور دوسرے ملکوں کے اندر سے اس طرح کا جو رد عمل آیا وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. پھر دوسری بات آ جائیں جو اگلی جن 7 سسٹرز کی میں بات کروں، اس کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے آپ ناگالینڈ میں، منی پور میں، پھر وہ آپ آسام میں، پھر اس میں وہ دیگر وہاں پہ تقریباً 15-16 ایسی تحریکیں، بڑی تحریکیں ہیں جن کو وہاں سے اب تیزی آتی جا رہی ہے دن بدن. وہاں پہ وہ کچھ قبائل ہیں وہ آپس میں ان کو ایک طرف سے حکومت کی حمایت ہے، ایک کو دوسرا وہ حکومت کے خلاف وہاں پہ کھڑا ہوا، وہاں پہ الگ سے ایک یدھ چل رہا ہے. اچھا یہ ہو گیا وہ پورا ایک وہ ریجن. نیپال کے ساتھ تعلقات انڈیا کے خلاف، چین کے ساتھ جس طرح جس لیول پہ چلے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پھر کچھ عرصے سے آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے خالصتان کی تحریک نے زور پکڑا وہ بھی آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا. ان سارے معاملات پہ جو کچھ پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا نے کیا تھا اس کے اوپر انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ رہا تھا کہ آپ کینیڈا میں، آپ امریکہ میں، آپ برطانیہ میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں. بلکہ ابھی تو الیکشن ہوئے نا کینیڈا کے اندر، وہاں پہ باقاعدہ طور پر یہ رپورٹ جاری کی گئی کہ یہاں پہ انڈین لوگوں نے، انڈین ایجنسی راہ نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی وہاں کے الیکشن کے. تو اس طرح کے یہ سارا سفارتی دباؤ تھا اس کے اوپر. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ساری چیز اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ایک کر کے وہاں پہ کیا گیا. اور اس کے اوپر ایک دم سے 15 منٹ کے اندر 15 منٹ بھی شاید نہ ہوا، جب خبر چلی تو سب سے پہلی جو خبر چلی اسی میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ پاکستان نے کیا، پاکستان کے اوپر ڈال دو. اور پھر اس کے اوپر ایک شور ہم آج کے دن تک دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر ہے. تو اس کے جواب میں بھائی یہ جو آپ اگر فرض کرو میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ وہاں پہ جو اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی کہ اس طرح آپ کے بیانات سے، آپ کے پروپیگنڈا کرنے سے آپ کی فوج پاکستان کے اوپر حملہ کر دے گی تو اتنا آسان نہیں ہے یہ. اور یہ اس کے پیچھے بہرحال یہ سوچ یہی تھی کہ کسی طریقے سے اس پریشر کو ختم کیا جائے اور اس پریشر کو کم از کم انٹرنل جو پریشر تھا ان کے اوپر، مودی حکومت کے اوپر، اس کو وہ کسی حد تک ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. امکان ہے. لیکن دوسری طرف میں نے شروع میں بھی بات کی تھی، وہاں پہ کانگریس اور جو دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے تو اسمبلی کے اندر یہ مطالبہ کیا کہ جی آپ کی سیکیورٹی کہاں تھی، آپ لوگ وہاں کر کے رہے تھے 12 لاکھ فوجی، اگر یہ 4 بندے نہیں روک سکتے آپ نہیں روک سکتے تو آپ تو فیلئر ہے آپ کی سیکیورٹی کا. آپ پہلے کیا کس نے، یہ تو بعد کی بات ہے نا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ پہنچے کیسے وہ. ٹھیک ہے 400 کلومیٹر دور سرحد سے اب وہ کیسے پہنچے. ہم تو نہیں کہتے کہ یہ سرحد سے گئے ہیں نا، ہم تو کہتے ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی چونکہ ایک جدوجہد آزادی جاری ہے وہاں پہ، وہ کوئی مجاہدین ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کیا اس میں لیکن ایون کوئی بھی ہو تو یہ فیلئر ہے
इंडियन सिक्योरिटी एजेंसियों का कि वो 12 लाख फौज बैठी वहां पर क्या कर रही है। और फिर एक चीज़ और, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट दूं कि एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि ये खुद इंडियन मीडिया ने शुरू में ये बातें दी थी कि उनके पास जो असला था वो वही असला था जो जाफर एक्सप्रेस के उसमें इस्तेमाल हुआ है। उसमें इस्तेमाल हुआ, जो अफगानिस्तान से जो छोड़ के गए थे अमेरिकन वो जाफर एक्सप्रेस पे भी वही गन्ने इस्तेमाल हुई थी और वहाँ पे भी वही गन्ने इस्तेमाल हुई। और ये सारी ये कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँची, ये कैसे पहुँची, इसीलिए तो हम कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नाजरीन, ये अमजद इकबाल साहब की और डॉक्टर नरगिस नाहिद साहब की चश्मकुशा बातें आप सुन रहे हैं। ये बातें जारी रहेंगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो पाक भारत एस्केलेशन चल रही है, टेंशन चल रही है, उसके क्या नताइज निकल सकते हैं। अमजद इकबाल साहब सीनियर तजिया निगार और डॉक्टर नरगिस नाहिद साहब हमारे साथ की गुफ्तगू है। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं। अमजद इकबाल साहब, ये जो आपने वजूहात बताई हैं कि इंडिया ने अपनी कमज़ोरियों को और अपनी जो इंटरनल प्रेशर था उसको दूर करने के लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि पहलगाम में, मकबूजा कश्मीर में अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कब्ज़ा किया और सिक्योरिटी कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों और शिमला मुआहदे की मौजूदगी में उस पर कब्ज़ा किया और उसको अपने यूनियन के अंदर शामिल कर लिया, और वहाँ पर उसने बाकायदा अरबों डॉलर की सरमायाकारी करके, मेहनत करके उस इलाके में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की ताकि उसको टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। तो क्या इंडिया इतना पागल है कि अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को खुद ही अपने हाथों से फेल कर दे? यानी इस ऑपरेशन से तो तासर ये पैदा हुआ ना कि वहाँ पर अमन व अमान नहीं है। देखिए, बात ये है कि जो बात आप कर रहे हैं कि ये 2019 में जो 370 और 35A उन्होंने अपने आइन से ये हज़फ किए दोनों, ठीक है, और जिसके नतीजे में वहाँ पे भारतीय शहरियों को ये इख्तियार दिया गया कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, वहाँ के शहरी बन सकते हैं उस रियासत के, जिसका स्पेशल स्टेटस था जो अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया हुआ था और आइन के अंदर मौजूद था, इंडियन आइन के अंदर, कोई वहाँ पे कोई गैर रियासती बाशिंदा वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता। ठीक है, इसके पीछे जो आप ख़त्म करने का मतलब, अगर वहाँ पे टूरिज़्म को फ़रोग़ देना था तो वो तो 370 की मौजूदगी में भी किया जा सकता था ना, 35A की मौजूदगी में भी किया जा सकता था। उसके लिए क्या ज़रूरत थी इतनी पूरी दुनिया के सामने बदनामी मोल लेने की? क्या ज़रूरत थी उनको ये सारे जवाब देने की कि जी हम ये 370 और 35A क्यों ख़त्म कर रहे हैं? उसके पीछे एक सोच थी। वो सोच ये थी कि यहाँ की जो आबादी का तनासुब है उसको तब्दील किया जाए, डेमोग्राफी तब्दील, ठीक है, डेमोग्राफी चेंज की जाए और उसके लिए आबादकारी करने का मकसद था। और अभी मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि वहाँ पे जो जिस फ्रंट ने ये जिम्मेदारी, वो कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस फ्रंट ने ये जिम्मेदारी कबूल की है, उनके उस फ्रंट के बयान में जो जिम्मेदारी कबूल करने का इस वाक़े का, उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया, उसको आप ज़हन में रखिए। वो कहते हैं कि जी पिछले कुछ अरसे के अंदर इस एरिया में 80,000 हिंदुओं को डोमिसाइल दिए गए हैं आबादकारी के लिए इस इलाके में। ये उसके मैं वर्डिंग आपको बता रहा हूँ, वो जिस तंजीम ने उस तंजीम इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी कबूल की, उसी के अंदर ये लाइन भी है, ठीक है, कि उसमें ये कहा गया। अब मामला ये है कि हुआ ये कि पिछले 6 साल के अंदर भारत अब तक तो कोई ख़ास को वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं डाल सका। उसकी वजह यह है कि जिन हिंदुओं को उन्होंने वहाँ भेजा कि आप जाएं वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदें, किसी ने ज़मीन नहीं बेची, उल्टा उनको ये सरमायाकारी हुई। उससे आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा भी हुआ, टूरिस्ट आए, उसका फ़ायदा वहाँ लोकल लोगों को हुआ ना, उनकी वैल्यूज़ बढ़ गई, परचेज उनकी प्रॉपर्टीज़ की, उनके कारोबार को बेहतरी आई होगी वहाँ के लोगों को। लेकिन जिस मकसद के लिए सारा कुछ किया गया वो तो पूरा नहीं हो सका लोगों ने, बल्कि उल्टा ये हुआ कि जी कि उन्होंने तो सख्ती के साथ ये कह दिया कि हम कोई 1 इंच भी नहीं बेचेंगे आपको। अब मामला ये है कि उन्होंने कहा जी कि हमने तो इतने पैसे अगर लगा के ये सारा टूरिज्म यहाँ पे फ़रोग़ दे रहे हैं या पैसे जाए, इसका फायदा तो लोकल लोगों को हो रहा है वहाँ पे, और जिनके खिलाफ ये मनसूबाबंदी हुई थी कि वो तो हमें ज़मीन नहीं बेच रहे। अब इसको आप ये कह सकते हैं कि जी कि इस वजह से भी हो सकता है कि इस टूरिज्म को तो रोको ना, ताकि उनको माशी तौर पर
نقصان پہنچایا جا سکے. اوکے پہلا تو ایک ٹھیک ہے. اس میں پھر آگے چل کے جی ہم ان سے کہیں گے جی کہ اب آپ کی پراپرٹیز آپ بیچیں جائیں یہاں سے زیادہ قیمت دے کے کم بزنس ہونے کے باوجود ہم خریدتے ہیں, تو یہ چیز یہ ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے یہ سوچ بھی ہو. اوکے جی ڈاکٹر صاحبہ جی آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے بارے میں؟ سر یہ میں کہتی ہوں کہ ان کے کہنے کے بعد تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوتی ہے, کیونکہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور روشنی ڈالتے ہیں اور چیزوں کا یہ بتاتے ہیں, تو بالکل یہ سارے معاملات جو ہے سر یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور یہ انہوں نے بہت اچھا کہا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس حرکت سے انڈیا کی آپ دیکھیں کہ وہ جارحیت پسند ملک ہے, لوگوں کو یہ لوگوں کے اوپر جو ایک امپیکٹ گیا ہے نا اوور آل برادری پہ, اب جیسے انٹرنیشنل لیول پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ہے وہ پھر امن پسند تو نہیں ہے نا, جو بلا وجہ انہوں نے ڈنکا بجایا ہوا تھا کہ ہم بڑے امن پسند ہیں, تو اس کا مطلب وہ تو جارحیت پسند ہے. بار بار وہ ایسے ہی حالات پیدا کرتے ہیں, ایسے معاملات آگے لے کے جاتے ہیں جو کہ خدا نخواستہ جنگ کی طرف یا محاذرائی کی طرف جائیں. یعنی محاذرائی تو نہیں نا اچھی بات, محاذرائی نہ ان کے لوگوں کے لیے اچھی ہے نہ پاکستان کے لیے اچھی ہے, مگر پاکستان اس معاملے میں پہل نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پھر بھی ٹھیک ہے, اگر وہ جارحیت کرے گا تو پھر جواب دینا پڑے گا, پھر وہ بھرپور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. جیسے ہمارے وزیر دفاع صاحب نے کہا ہے, ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہا ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے, پھر اس کے بعد ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, تو جواب تو ان کو دیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جارحیت تو وہ نہ کریں نا, اس کا تو منہ توڑ جواب انہیں ملے گا. مگر آپ دیکھیں کہ جو آرمی برادری میں ان کا ایک اوور آل ایک امپیکٹ جا رہا ہے, وہ اس بات کا جا رہا ہے کہ وہ امن پسند قوم نہیں ہے. امجد اقبال صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہندوستان کو تو اس معاملے کے اندر نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن پاکستان کی جو اکانومی بڑی فریجائل ہے, جو ہم بڑی مشکل سے اس کو بحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو جنگی ماحول پیدا انڈیا نے کر دیا ہے, پیدا تو کر دیا نا, اس میں ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہم نے تو جوابی کارروائی کی ہے, اور دونوں ملک سفارتی سطح پر بھی انڈیا نے ہمارے سفارتی عملے کو کم کیا, پاکستان نے دفاعی بری اور بحری اتنی ہی تعداد کر دی نا, کر دی سفارتی عملے کی. انہوں نے تاریخ کا بند کیا, ہم نے واگا بند کر دیا, ہم نے ان کی فضائی حدود بند کر دی. تو یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ کا ماحول اور ایک جنگی ماحول جو ہے, فوجیں الرٹ ہو گئیں, فوجوں کی موومنٹ شروع ہو گئی. تو یہ ہم جو ایک فریجائل حالات کے اندر ہیں, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ ہم اپنی یعنی جو بدحالی تھی معاشی اس کو بہتر بنانے میں ہم مصروف ہیں, تو ہم ابھی ورنریبل ہیں بہت زیادہ. تو کیا ہمارے معاملات بھی نہیں بگڑ جائیں گے اس سے؟ دیکھیں, یہ میں پھر یہ بات کرتا ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو بات آپ نے کی ہے کہ جی کہ وہ مقابلے میں اکانومی ان کی بڑی ہے پاکستان کے مقابلے میں, ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان حالات میں اگر اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, تو پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو سکتا ہے اس میں, اور پاکستان کو اس کا کمپیریٹیولی ہم معاشی نقصان کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر یہ بات کرتا ہوں, یہ چند دنوں کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوگا ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے, تو یہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی دے گا, چھوڑے گا اس پہ. لیکن وقتی طور پر ضرور اس کا نقصان ہوتا ہے. ابھی فرض کریں آپ سٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی فارن انویسٹمنٹ کی بات کریں, اگر ہم یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں, تو ان کے اوپر ان چیزوں کے اوپر وقتی طور پر اثر ضرور پڑتا ہے. لیکن چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اس معاملے کے لیے اس تناظر میں دیکھیں گے تو وہ ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. آپ کو وہ ان کو کچھ دیر کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے جانا پڑتا ہے. اور پاکستان میرا رہا خیال کہ جی کہ ہمیں کوئی لمبا عرصہ یہ ماحول رہے گا, یہ اس کی بھی ضرورت ہے بھارت انڈیا کی کہ وہ پاکستان نے ویسے جو فضائی حدود بند کی ہے نا, یہ ایک ایسا ٹیکہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بلبلا اٹھے گا. یقیناً اس سے پہلے بھی یہ تھا. ابھی میں آپ کو دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہر روز, جب یہ پہلے بند کی تھی پاکستان نے, یاد ہوگا 1 مہینے کے لیے بند کی تھی فضائی حدود,
تو ہر روز ان کی طرف سے یہ درخواستیں آتی تھی کہ یہ ہماری یہ فلائٹ گزرنے دیں، آپ یہ ہماری فلائٹ گزرنے دیں. پاکستان نے نہیں کی وہاں پہ کوئی بھی ایسی کوئی کہ جی درخواست کہ جی آپ ہماری نہیں، ہماری تو خیر اتنی پروازیں ہیں نہیں، ادھر تک ہمارا روٹ نہیں ہے اس طرح کا نا کوئی خاص، سوائے بنگلہ دیش کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے اس طرف کا. پاکستان دوسرا سری لنکا والا روٹ یوز کر سکتا ہے، لیکن ان انڈیا کے کی لیے تو 5 فضائی کمپنیاں ہیں جی جو، ان کے لیے یہ بڑا یہ معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور 25 پروازیں روز. میں ایک چیز پاکستان اور میں. پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ نے ایک بات کی، وارننگ سمجھ لیں یہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پانی کے معاملے کو سندھ طاس معاہدے کو آگے بڑھایا، کہ جو بات انہوں نے کی کہ ہم اس کو سسپینڈ، وہ کر ہی نہیں سکتے نا یک طرفہ طور پر. یہ جب اس طرح کے 2 طرفہ معاہدے ہوتے ہیں پھر ان میں کوئی گرنٹر بھی ہو، اس کو پتا آپ کو اس اچھا میں نہیں، میری بات سن لیں. اچھا اس پہ بات کر کر لیتے ہیں، اس پہ کر لیتے ہیں، میری بات پوری ہونے دیں. کہ جب اس کو آپ سسپینڈ کرنے کی بات کریں تو وزیر خارجہ نے ایک بات کہی ہے، وہ بات ہے شملہ معاہدہ ختم کرنے کی. ٹھیک ہے، آپ جب شملہ معاہدہ اس کے مقابلے میں ختم کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سوچئے کہ وہ پھر بھارت کہاں کھڑا ہوگا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کی معذرت کے ساتھ، آپ جی سینئر آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ شملہ معاہدے کی موجودگی میں سیاچین پہ انڈیا نے قبضہ کیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. آگے سن لیں. ہاں ہاں عالمی اداروں کی موجودگی میں سیکورٹی کونسل کی قراردادوں میں سائن کر کے پاکستان اور انڈیا نے کشمیر کے مسئلے پر، کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، تو اس کے لیے یہ کیا مشکل چیز ہے؟ آپ دیکھیے شملہ معاہدہ 71 میں ہو رہا ہے، 72 میں 3 میں، ٹھیک ہے، 72 وہ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے 72. لیکن جب آپ وہ قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو 47-48 کی بات ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ اور جو پھر سیاچین کا واقعہ جو درمیان میں ہوا نا. اچھا میں دیکھیں وہ میں پھر یہ بات کرتا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ کیوں پاکستان نے یہ بات کی کہ ہم شملہ معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں. شملہ معاہدے کی روح سے انڈیا کا جو سٹینڈ ہے اس وقت یہ ہے کہ یہ ہمارا 2 طرفہ معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، معاہدہ نہیں، یہ کشمیر جو ہے ہم 2 طرفہ ہم مذاکرات سے اس کو طے کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو ختم کرتے ہیں نا تو وہ یہ جو باقی جو سارے جو اس نے کیے ہوئے ہیں نا وہاں پہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ ختم کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی سٹیپس اس نے کشمیر پہ لیے ہوئے اس کو واپس وہ پھر جو 48 والی قرارداد ہے نا اس کے اوپر جانا پڑے گا. اوکے. اور اس میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے یہ پاکستان نے اس کو وارننگ دی ہے، چونکہ 2 طرفہ معاہدہ ہم اس کو چونکہ کیا وہ پاکستان اس کو آنر کر رہا ہے آج کے دن تک، کیونکہ ان حالات میں جب یہ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے وہ جو حالات تھے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس وقت یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر پاکستان اس پورے معاہدے میں، جس میں پاکستان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا تھا کہ اس کو ہم نے 2 طرفہ ہم نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ہم اس کو حل کریں گے. حالانکہ یہ 2 طرفہ نہیں تھا. بات میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اب ختم ہوتا ہے معاہدہ تو پھر آپ وہاں پہ چلے جائیں گے، پھر تو انڈیا کا پورا سٹینڈ ہی زمین بوس ہو جاتا ہے نا. تو یہ سندھ طاس معاہدے میں کیا وہ دریا سندھ کا پانی روک سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں سے وہ دریا سندھ کا پانی روک سکتا ہے؟ کشمیر بہاؤ تو کم کر دے گا. کیسے کر دے گا؟ کوئی ایک پوائنٹ مجھے بتائیں نا یہاں سے وہ بہاؤ کا دریا سندھ کے پانی کا کر سکتا ہے. وہ کوئی جگہ وہ بتائیں کہ کہاں پہ اس کو جگہ ہے جہاں سے وہ کوئی سرنجوں میں بھر کے تو نہیں لے جائے گا نا، یا کڑینج پار کے پانی لے جائے گا. اب جو کشمیر سے دریا جہلم ہے، دوسرا نیلم کے اوپر فرق کرے، ایک اس کا ہے، دوسرا سندھو وہاں سے آتا ہے جو اس علاقے سے، اس کا پانی کہاں لے کے جائے گا؟ وہ کوئی رستہ کوئی ایسی جگہ ہے سوائے اس کے کہ وہ اس نے جو ڈیم بنائے ہوئے وہاں پہ کشن گنگا اور اس طرح کے اور 2-3 ڈیم جو بنے ہوئے ہیں وہ رن آف ریور واٹر کے اوپر بنے ہوئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہی ان کے پاس ایک تھا کہ جی ہم تو رن آف ریور واٹر بنا رہے ہیں، ہم تو پانی کسی اور طرف لے جا نہیں رہے. اب پانی کا جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پیچھے سے پانی آنا بند ہو جائے گا تو آگے پانی نہیں آ سکتا. اگر پیچھے سے پانی فلڈ آ جاتا ہے تو آگے آ جائے گا پانی. مطلب یہ 2 چیزیں، وہ کسی اور طرف جا نہیں سکتا ان دونوں دریاؤں کا پانی. تو اس میں پاکستان کو، ہاں پاکستان سٹینڈ لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی کہ یہ سندھ طاس معاہدہ ہمارا 2 طرفہ معاہدہ، اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بدماشی کی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے چناب کے پانی پہ، اس کے اوپر تو ہم خاموش ہیں. اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے جس طرح ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے تو اس میں ایک شیئر تھا ہمارا دریائے چناب کے پانی پہ، وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا.
اس پر لیکن ہم نے واویلا نہیں کیا چلیں وہ آپ ایک جو ہمارے جو واٹر کمشنر تھے ان کے حمایت بہت علی ساری کیا نام وہ تھا؟ ایک لمبی کہانی ہے، وہ معاملہ تو ہے نا. اب معاملات یہ ہے کہ اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو جب ہم بات کرتے ہیں سندھ طاس معاہدہ اور شملہ معاہدے کی، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ ایسی آسان باتیں نہیں ہیں. اور پھر اس وقت پوری دنیا میں جس طرح سے سفارتی معاملات اور سفارتی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں آپ صرف اپنے جلسوں میں نعرے مار سکتے ہیں، جو کہ مودی نے کل بارے بھی نعرے جا کے ہم وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لکھ کے تو نہیں دیا تھا اس نے سفارت، پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ بھارت میں کونسل جنرل، ان کو جب انہوں نے ریٹرن لکھ کے دیا اس میں تو انہوں نے سندھ طاس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. پھر لوگوں نے وہاں پہ ان کو ڈنڈا کیا پورے لفظ یہ کہنا چاہیے، تو پھر انہوں نے الگ سے لکھ کے دیا کہ جی ہم یہ سندھ طاس معاہدہ بھی سسپینڈ کر رہے ہیں. جو پہلے انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں، اس میں تو سندھ طاس کا ذکر نہیں تھا. وہ تو اخبار نویسوں کے وہ دباؤ تو پر یہ بات یہ چیزیں نا کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی تھوڑا سا ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اصل میں ہے کیا. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان مضبوط بنیادوں پر اس معاملے میں کھڑا ہے، اور ہندوستان نے یہ جو ایک حرکت کی ہے اس کا زیادہ نقصان ہندوستان کو ہی ہوگا. جی میڈم آپ کیا کہیں گے؟ امجد اقبال صاحب نے تو بڑی خوبصورت باتیں. سر آپ نے تو خود یہ بات کر دی کہ یہ جو سارا سنیریو اس نے کریٹ کیا ہے یہ انڈیا نے، اس کا سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو ہی ہوگا. اس لیے کہ یہ وہی جاریت پسند قوم ہے اور وہی یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. اور جیسے یہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں پہلے اس کا ذکر نہیں، پھر اس کے بعد اخبار نویسوں نے کہا تو اس نے اس کا زبردستی اس میں اس کا ذکر ڈال دیا سندھ طاس معاہدے کا کہ ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم معطل کرتے ہیں. تو جو کچھ بھی کریں گے یہ انہی کو نقصان جائے گا. پاکستان اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑا ہے اور متحد ہے انشاءاللہ. امجد اقبال صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آلریڈی انڈیا KPK اور بلوچستان کے اندر ایک عرصے سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کو منظم کرنے میں، سپورٹ کرنے میں، دہشت گردوں کو ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ دینے میں ملوث ہے؟ اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا جب اس محاذ پر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پر شکست کھانے کے بعد یا اپنے مضمون مقاصد حاصل نہ کرنے کے بعد اس محاذ میں ایسکیلیشن کر سکتا ہے، گرم کر سکتا ہے، زیادہ تیزی لا سکتا ہے؟ دیکھیے وہ اس کی طرف سے کمی کوئی نہیں ہے، اس نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے. اب تو وہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرسٹریشن ہو سکتی ہے اس کی کہ یہ سارا کہ پاکستان کے اوپر الزام ڈال دو، پاکستان کے اوپر جنگی ماحول پیدا کر دو، کیونکہ وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا اس سارے معاملے میں. وہ پاکستان بڑے اچھے طریقے سے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے وہ سارے معاملے پہ، جس کا آپ دہشت گردی کے آپ ذکر کرتے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف، اور جو خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ویسے ایک چیز میں اور اس میں بتاؤں کہ جی کہ بھارتی ایک ہوتی ہے بات وہی آتی ہے کہ اسٹیٹ کا موقف کیا ہوتا ہے، وہ دفتر خارجہ کو دیتا ہے، وزیر اعظم دیتا ہے. یہ وزیر خارجہ جو کیا کہتا ہے ان کا، انہوں نے وہ ایک دوسری بات ہے. ادروائز وہاں کے میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں وہ تو کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کروا رہے ہیں، ہم نے تو یہ جنگ وہاں شفٹ کر دی. ٹھیک ہے، یہ فکرے ان کے ہیں. پھر مودی صاحب وہاں پہ گئے، جب آپ کو یاد ہوگا جب وہ بنگلہ دیش کے دورے پر گئے تھے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ آپ کو آزادی دلائی، ہم نے یہ سازش کی تھی کہ آپ کو یہاں پہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو وہ تو چیزیں وہ تو چھپاتے نہیں ہیں. ہم تو ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حکمت عملی سے کام لیتے ہیں یا ہم اس طرح سے نہیں کہتے. اب ان کا یہ تھوڑا سا جو بولڈنس ہے ان کی، یہ ان کے گلے پڑ رہی ہے. یہ جو کینیڈا کو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر جو ارد گرد کے ملک ہیں سارے، وہ کیوں ان سے تنگ ہے؟ انہی وجہ سے تنگ ہے، اسی وجہ سے تنگ ہے کہ وہ ہر ایک جگہ پہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جی میں بہت بڑا ہوں اور میں جناب اس کو بھی ہڑپ کر سکتا ہوں، اس کے اوپر بھی قبضہ کر سکتا ہوں. اور اس کام میں، اس سارے معاملے میں ان کا جو وہاں پہ ایک سوشل میڈیا آپ یہ کہہ لیں شاید انہوں نے خود ہی بنایا ہو، لیکن اس کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو نیم جنونی قسم کے لوگ ہیں، ان کی گفتگو آپ سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں آگ ہی لگی ہوئی ہے، اور وہ شاید یہ سارا کچھ وہی کروا رہے ہیں. یعنی وہ خود قبول کرتے ہیں خود کہتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ سارا جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جی کہ جنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری وہی کر رہے ہیں.
پاکستان کے میڈیا کے اوپر کہاں پہ کہہ رہے کہ جی انڈیا کے اوپر حملہ کر دو؟ کس نے کہا میڈیا کے اوپر؟ کس نے کہا کہ جی آپ جناب اٹیک کر دو دلی کے اوپر یا بمبے کے اوپر یا فلاں جگہ پہ اوپر فلاں جگہ کے اوپر جائیں جا کے یہ کر دیں؟ کسی نے میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کیا سوشل میڈیا کے نہیں، ویسے ایک بات اوپر اس طرح کی بات نہیں ہمارے ہے. وزیر دفاع نے کہی ہے، انہوں نے بات یہ کہی کہ اگر ہمارا پانی بند کیا گیا، اگر ہمارا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں نہیں گے. ایک اور بات انہوں نے کہی کہ اگر ادھر کوئی حرکت کی انڈیا نے اس ٹرین کی طرح تو پھر انڈیا کے جو شہری ہیں وہ بھی نہیں، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے انہوں نے نہیں بات کی. وہ آخر ذمہ دار شخص ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی پھر کسی کا بھی کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، اگر ہمارے شہری محفوظ نہیں ہوں گے تو کسی کے بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بات تو جائز ہوتی ہے نا، کرنی چاہیے، جواب دینا چاہیے. وہ سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی تھی. جناب امجد اقبال صاحب، جناب ڈاکٹر نرگس نائی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی. اس گفتگو کو اگر میں ایک فکرے میں سماؤں تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی مسلح افواج ہندوستان کے کسی قسم کے بھی ایکشن کا جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. ہندوستان کو میسج دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی جارحیت، کسی قسم کی غلط حرکت نہ کر بیٹھے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمار پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.